نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ عزیزان من، میرے دوستو، مسلمان مومن مرد و خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم فرمایا کہ جسم کو پاک کرنے کے لیے وضو لازم ہے۔ اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل لازم ہے۔ اگر دل کو صاف کرنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے تو ان کے لیے توبہ لازم ہے، توبہ ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو اپنا مال صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، جو انہوں نے اکٹھے کر کے رکھا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے قاصر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا زکوٰۃ دیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے حضور پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یہ آیہ کریمہ سنا دیجئے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں اپنے مال کو، سونا اور چاندی کو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیں خوشخبری دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کے آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ جوڑنے کا۔ عزیزان من، جیسا ہے کہ آپ اور ہم جیولر کے پاس جب جائیں گے تو سونے کو اور چاندی کو جب تپاتے ہیں آگ میں، وہ تپا کر اس سونے اور چاندی کو جب اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں سے اٹھا نہیں پاتے، کیوں کہ وہ تپا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ دنیا کی آگ میں تپتا ہے تو ہاتھ رکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ بتاؤ جب جہنم کی آگ میں تپایا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ میں تپایا جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ ٹھنڈا ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم ان کی پیشانیاں داغیں گے، ان کی کروٹیں داغیں گے، ان کے پیٹھ داغیں گے، اور ان سے داغیں گے جو انہوں نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو یہ موقع فراہم فرمایا کہ میرے بندو، تم دنیا سے اتنا کیوں محبت کرتے ہو؟ یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیورات، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے، کوئی آج تک نہیں لے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، چلا اس دنیا سے جب سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب سکندر روئی زمین کا بادشاہ تھا، وہ جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا والوں، یہ ہم اور آپ سب کے لیے یہ دنیا ہے ہی عبرت کی مقام، عبرت کی جگہ، ہم یہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں کوئی امیر ہیں، گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں تو ان کی بھی زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ غریب ہیں بھیک مانگتے ہیں، کچھ غریب ہیں بھوک کاٹتے ہیں، کچھ غریب ہیں ننگا گھومتے ہیں، کچھ غریب ہیں پاؤں ننگے گھومتے ہیں، کچھ غریب ہیں سر پہ ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں، کچھ مساکین ہیں ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں، وہ سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر وہ سردیوں کی راتیں اسے گزارتے ہیں۔ کیا وہ بھی تو اپنا زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں؟ اور جو محلوں میں رہتے ہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ بنا کے رکھا ہے۔ آئے دنیا والو، دولت مندو، میں نے تم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، تم لوگ میرے نام پہ خرچہ کرو۔ وہ خرچہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آگ میں نہیں جلانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاملہ قربانی کا پہلے تھا تو قربانی کو
کہیں نہ کہیں رکھ کے آتے تھے، اگر اس کو اللہ رب العالمین جل مجدہ و من والہ طرح طرح کی قبولیت کا شرف حاصل فرماتا تھا، اور ہمارے اوپر جو قربانی لازم ہے تو وہ قربانی کا حقوق اللہ نے فرمایا کہ تم دولت مند، دنیا دار، پیسے والے لوگ دنیا میں گوشت کھاتے رہتے ہو، لیکن میرے فقراء، میرے غریب، میرے مساکین جب گوشت نہیں کھا پاتے نا، تم قربانیاں کرو، ان کو گوشت کھلاؤ۔ اسی طرح زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو تم لوگ پیسے کی زکوٰۃ، دولت کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ نکال لو، تو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے دولت کو پاک اور صاف فرما دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔